اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپوزیشن جو حکومت کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو روز کہتی تھی کہ عمران خان نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے، پاکستان کو بیچ دیا ہے آئی ایم ایف کے، تو آج ان کی ایک خبر ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار ایک دو روز میں کور اکنامک ٹیم سے مشاورت کریں گے، کیونکہ آئی ایم ایف نے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا شرائط ہیں، اور انہوں نے جلد از جلد 15 سے 20 یوم میں ان شرائط کو پورا کرنے کا کہا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی کہ آئی ایم ایف نے پیشگی کارروائیوں کی فہرستیں شیئر کی ہیں۔ پاکستانی حکام کو صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اسلام آباد کو روکے ہوئے فنڈ بحال کرنے کے لیے 15 سے 20 دنوں میں تمام شرائط پوری کرنا ہوگی اور آگے بڑھنا ہوگا۔ اب پاکستانی حکام کی طرف سے تمام مطلوبہ اقدامات کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور تمام مطلوبہ اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 2 سے 3 ہفتوں کا وقت ہے، جو عملے کی سطح کے معاہدے پر عمل درآمد کرنے اور $1 بلین کی قسط جاری کرنے کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ توقع ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی راہ ہموار کرنے کے لیے آنے والے چند ہفتوں میں کیے جانے والے مطلوبہ اقدامات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اپنی بنیادی اقتصادی ٹیم کے ساتھ چند دنوں میں مشاورت کریں گے۔ اب گیند اسلام آباد کے کورٹ میں ہے، جس کے تحت آئی ایم ایف نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ توانائی کے شعبے باشمول بجلی، گیس، کیش بلیڈنگ کو ٹھیک کرنے، اضافی ٹیکس لگانے کے اقدامات اٹھانے، فنڈ پروگرام کی بقیہ مدت میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کرے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے جمعہ کے والے دن اس بات کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے اعلیٰ حکام نے جمعرات کی شب ورچوئل بات چیت کا ایک اور دور منعقد کیا، جس میں اسحاق ڈار نے فنڈ کے عملے کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کو توقع ہے ایک دوست ملک سے ڈالر کی آمد جاری مہینے کے آخری یا اگلے مہینے کے شروع میں ملے گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر دیکھیں جو $6.11 بلین تک پہنچ گئے ہیں۔ جب آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت مطلوبہ ایکشن پلان کے بارے میں پوچھا گیا تو ذرائع نے بتایا کہ وزارت خزانہ نے وزارت توانائی سے مالی سال 2023 کے لیے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کو کم کرنے کے لیے روڈ میپ پر نظر ثانی کرنے کے لیے کہا ہے۔ منسلک سیاسی لاگت کو مد نظر رکھتے ہوئے $31.60 سے لے کر $12.69 فی یونٹ اضافے کی حد میں پاور سرچارج، ایک اہلکار نے کہا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ آئی ایم ایف کی بات کو مانتے ہوئے یہ $31 سے لے کر $12.13 تک فی یونٹ اضافہ کریں گے، تو سوچیں کہ ہمارے بل کتنے آئیں گے، غریب آدمی کہاں سے بل بھرے گا۔ ایک اہلکار نے مزید بتایا ہے کہ متعلقہ حکام کو اس طرح سے نظر ثانی شدہ سی ڈی ایم پی کے ساتھ آنے کی تفویض کی گئی ہے، جہاں بجلی کے نرخ نیچے کی طرف اوپر کی طرف نظر ثانی کی جا سکتی ہے، جبکہ مطلوبہ سبسڈی کے ڈھیر پر انحصار کم کرنے کے لیے کارکردگی و گورننس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ وزارت توانائی نے 2022-23 کے لیے بجلی کی قیمت کے لیے ایک نظر ثانی شدہ روڈ میپ کے ساتھ آنے پر اتفاق کیا ہے، جو حکومت اور آئی ایم ایف دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔ اس بارے میں آزاد تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی خواہش کی فہرست ہو سکتی ہے کہ وہ متوازن نقطہ نظر پر عمل کرتے ہوئے تنگی کی طرف بڑھیں، لیکن پیچ ورک کے ذریعے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کام نہیں آ سکتی، اس لیے حکومت کو کوئی قابل عمل منصوبہ بنانا ہوگا۔ گردشی قرضوں کی افریت بجلی اور گیس دونوں کے شعبوں میں $4 کھرب تک پہنچ چکی ہے۔ آئی ایم ایف نے رواں سال سیلاب سے متعلق اخراجات کی مد میں بجٹ خسارہ اضافے کے لیے $340 ارب ایڈجسٹر دینے پر اتفاق کیا ہے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں ہماری موجودہ حکومت کے، جو کہ اس وقت آئی ایم ایف کے سامنے ڈھیر ہو چکی ہے۔ اس کو کہیں سے بھی ڈالر آتے نظر نہیں آ رہے، کہیں سے بھی کوئی خوشخبری نظر نہیں آتی، کیونکہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ حکومت آج ہے کل نہیں، کل ہے پرسوں نہیں، اور اس صورت میں کوئی بھی ملک، کوئی بھی دوست ملک اور کوئی بھی انویسٹر ہمارے ملک میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب تک یہ سیاسی کیفیات صحیح نہیں ہوں گی، ہیجانی کیفیت ہمارے ملک میں جاری رہے گی، تب تک ناممکن ہے کہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے۔
اس لیے اس حکومت کو چاہیے کہ ایک آزاد خود مختار الیکشن کروائیں، صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، تاکہ یہ ملک میں امن ہو، ملک سٹیبلٹی کی طرف جائے۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں نہیں آتی یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ اب حکومت بجائے الیکشن کروانے کے IMF کے آگے لیٹ چکی ہے اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان لانے کے لیے تیار ہے، جہاں پہ غریب آدمی پس کر رہ جائے گا۔ اگر ہم موجودہ بجلی کی قیمت کو ہی دیکھیں تو بل بھرنا ناگزیر ہو چکا ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے، اور جو اب ان کا پلان ہے کہ یہ مزید بل بڑھائیں گے تو پھر کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔